يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ الترمذی۔ نیکیوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ بس ختم ہونے ہی والا ہے۔ دعاؤں کو یاد کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس مہینے میں عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ سال بھر آئندہ رمضان تک ایک عادت، پھر آئندہ رمضان میں یہی دعائیں یاد رہیں گی، اس سے اور بھی زیادہ یاد ہو جائے گی زندگی بھر ماشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ صاحب یاد کر کے ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے، نیکی کے کام کرتے رہیں گے تو رمضان کا مہینہ واقعی خیر و برکت کا مہینہ ثابت ہوگا، ورنہ رمضان آیا بھی گیا بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہوا تو ایسے آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جبریل علیہ السلام نے بھی بد دعا کی ہے، ایسا آدمی تباہ و برباد ہو کے جائے جو رمضان بھی پایا اور نیکی کر کے اپنے گناہ نہیں کمایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تو ہمارے پیارے نبی نے کہا آمین، تو لہٰذا جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور اللہ کے رسول کی آمین تو یہ قبول ہو جائے گی نا، اس لیے اس کا خیال کیجئے۔ تو کھانا پینا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے لیے کتنا ترستے ہیں لوگ باز مرتے ہوئے، اب تو بہت ہو گیا، ہم بچپن میں یاد ہے ہم کو کھانے کے لیے لوگ تڑپتے تھے، ترستے تھے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ثواب کے کام بتائے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ سب بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سب سیریا میں اور لبنان میں، عراق وغیرہ کے اندر لوگوں کو ایسا بند کر کے رکھے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بلی کھائے، کتا کھائے، گھاس کھا لیے، سب کھا لیے، اب کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، بھوک سے گر جاتے ہیں بے ہوش ہو کے، ویسی حالت ہے۔ اب ان کو کھانا کھلانا کتنی بڑی فضیلت ہے جی۔ اور ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو یاد کرنا چاہیے اللہ کی اس نعمت کو، کہاں کی دال، کہاں کی ہلدی، کہاں کا مرچا اور صاحب کہاں کا چاول، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے بھیجا جی ہم کو، کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ تو لہٰذا اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ بھی ثواب ہے جی، اس کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اللہ جب بھی انعام دیتے ہیں دو طرح کے انعام دیتے ہوں، گناہ بھی معاف کرتے ہیں، ثواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ اگر گناہ بہت بڑا ہے صرف گناہ معاف ہوتا ہے، ثواب نہیں ملتا، لیکن بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ رہتے ہیں وہ بھی مٹ جاتے ہیں، نیکی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لہٰذا کھانے کے بعد بھی دعا کرنا یہ نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ کھانے کے آداب یہ ہیں، صاحب آدمی بسم اللہ بول کر کھائے، کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لے، اس کو ناقدری سے نہ پھینکے، بسکٹ کھا رہے ہیں گر گیا اٹھا کے پھونک کے کھا لینا چاہیے۔ البتہ کوئی ترنے والا ہے، دال کھانا ہے، وہ گر گیا مٹی لگ گئی، اٹھا کے کبے وغیرہ رکھ دینا چاہیے، لیکن اس کو رونتے رہنا، پیر سے کھدلنا نہیں چاہیے، اس کا خیال کیجئے۔ اس لیے کھاتے وقت صاف ستھری جگہ بیٹھنا چاہیے تاکہ کوئی چیز گر جائے تو اٹھا کے کھا لیں۔ اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کھاتے وقت پیٹ اتنا نہ بھر لیں صاحب عبادت مشکل ہو جائے، خاص کر رمضان میں لوگ اتنا کھاتے نا، افطار میں تراویح نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ایسے ہو جاتے ہیں جا کے گر جاتے ہیں کہ صاحب کھا کے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اعتدال سے کھائیے۔ نبی تو فرماتے ہیں 1/3 پیٹ میں کھانا، 1/3 پیٹ میں پانی، اور 1/3 پیٹ خالی سانس لینے کے لیے، بیماری نہیں آئے گی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو کھاتے وقت ان باتوں کا خیال کیجئے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بھول کر بھی بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور کھاتے وقت بھی اگر اللہ کی نعمت یاد ہے تو الحمدللہ کہیے۔ الحمدللہ کہتے ہوئے ایک ایک لقمے پر بھی آپ الحمدللہ کہتے ہیں، بدعت نہیں ہوگی، اللہ کی نعمت کا شکر ہوگا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں تم کو اور بھی دوں گا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا پا کر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، لہذا اس کا خیال کیجئے۔ تو کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اتنی دعا ہے جو صحیح حدیث ہے، لہذا اس حدیث کو پڑھنا چاہیے کھانے کے بعد۔ مطلب کیا ہے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے کھانا دیا اور مجھے رزق دیا، میری طاقت میری قوت اس میں کچھ بھی نہیں، میں دھان بھی بویا نہیں، میں دال بھی نہیں کاٹا اور مرچا بھی نہیں بویا، سب اللہ اپنی قوت اور طاقت اور مہربانی سے لا کے مجھے دیا نا، میں اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کہاں کی آگرے کی دال ہے اور صاحب پونے کی پیاز ہے اور کہاں کے مرچا ہے آندھرا کا، سب حالانکہ میرا کیا دخل ہے، 4 پیسہ دیا مارکیٹ سے خرید کے لیا، اللہ تیرا شکر ہے اللہ۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اگرچہ کوئی دوسری دعا بھی آئی ابو داؤد کے اندر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جعلنا نہیں پڑھنا بھائی، جعلنا، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اگر کوئی حدیث پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صحیح دعا تو یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی آئی ہیں، کوئی بھی دعا کھانے کے بعد آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نعمت آپ کے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دیتا رہے گا، پریشانی کبھی روزی کی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بہت ساری دعائیں وقتی طور پر پڑھنے کی ہوتی ہیں۔ اب یہ کھانا کھائے یا دوسری کوئی چیز کھائے تو بھی دعا پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بسم اللہ تو پڑھنا ہی ہے، چائے پئیں تو بھی، بسکٹ کھائیں تو بھی، پانی پئیں تو بھی بسم اللہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن یہ جو دعا ہے نا یہ کھانے کی دعا ہے۔ اسی طرح کوئی دوسری چیز کھائے، روٹی کھائے، کھانا کھائے، یا کہ 4 بجے کو اسنیکس وغیرہ کھائے تب بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے، وقتی طور پر پڑھنے کی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اس کے معنی مطلب کو سمجھ کر پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ انسان کو اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اور بھی زیادہ نعمتیں ہم کو مل سکیں۔ یہ ایک غلط کام بھی سن لیجئے، یہ گناہ کا کام بھی جو لوگ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صرف 1 بچی دیتا ہے یا 2 بچی دیتا ہے سمجھیے، یا 3 بچی دیتا ہے، نری نہ اولاد، بچہ نہیں دیا، اب مالدار ہیں، اب یہ سوچتے ہیں کہ صاحب میرے تو کوئی بیٹا نہیں ہے، شریعت میں ایسا ہے کہ یہ 1 بیٹی ہے تو آدھا، 2 3 4 5 بیٹیاں ہیں تو 3 میں 2 حصہ بیٹیوں کا، 1 حصہ یہ تو میرے بھائی کے بیٹے کو چلے جائے گا اور صاحب میرے فلاں بھائی کو چلے جائے گا۔ اب کیا کرتا ہے؟ وصیت لکھ دیتا ہے، میرے مرنے کے بعد میرا پورا مال میری 2 بیٹیوں کو۔ بہت بڑا گناہ ہے جی یہ۔ اللہ جو تقسیم کیا اللہ کو آپ غلط بتاتے، اللہ کو ٹھیک کرنا چاہتے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کس کا کیا حق ہے آپ کے مرنے کے بعد ترکے میں، وہ اللہ نے بتا دیا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے، مسلمان ہو کر بیٹی کو پورا لکھ دیتے یا 2 3 بیٹیاں پورا لکھ دیتے، کسی کو نہیں ملنا، میرا کمایا ہو ان کو کیوں ملے گا؟ اللہ۔ اور تمہارے باپ کا کمایا ہو تم کو کیسے ملا جی؟ تم کو دوسروں کا کمایا ہو تم کو ملا، تمہارا کمایا ہو دوسروں کو بھی اللہ دینا چاہتے ہیں تو کیوں تم بخیلی کرتے؟ رشتہ کٹے گا، دشمنی پیدا ہوگی، اور رشتہ کاٹنا روزی کو ختم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی آدمی عورت یا مرد 60 سال تک نیکی اطاعت اللہ کی بندگی کا کام کرتے ہیں، 60 سال کے بھائی، موت کے وقت کیا کہہ رہے؟ غلط وصیت کر کے چلے گئے، میرا پورا مال صرف میری 1 بیٹی کو، صرف 2 بیٹیوں کو، ایسا کچھ بھی کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا جی؟ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، بولے اللہ کا رسول، اللہ اکبر۔ وصیت میں نقصان پہنچاتے نا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کو جہنم ملے گی۔ دیکھیے
دنیا کے مال کے لیے آپ جہنم خریدیں؟ وہ مال اللہ نے جیسے تقسیم کر دیا اسے دینا چاہیے نا. تو وصیت میں ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح آپ کے کسی رشتہ دار سے آپ کو دشمنی ہے یا کہ بیٹے سے آپ کو دشمنی ہے، زندگی میں پورا مال وصیت کر کے چلے گا. حالانکہ یہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرے تو نافذ ہوتی بھی نہیں، لیکن آپ نے کیا بیٹے کو نقصان پہنچانے کے لیے، بیٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ بیٹی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، بیٹے نے آپ کو کچھ کہہ دیا، غصے میں آ کر سب اٹھا کر دوسروں کو دیتے. یہ وصیت نہیں ہے، دیتے اٹھا کے، تو یہ بھی گناہ ہے. دینے میں ثواب ملنا چاہیے نا، صدقہ خیرات کرنے میں. یہ تو صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں لیکن آپ گناہ کماتے ہیں، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو وصیت جو لکھی جاتی ہے وہ 1/3 مال کے لیے وصیت کر سکتے، نیکی کے کاموں کے لیے وصیت کر سکتے، اچھے کاموں کے لیے وصیت کر سکتے، اور اس سے زیادہ نہیں. اس سے کم کریں تو اچھا ہے، 4 میں 1 حصہ کریں تو اور اچھا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ گناہ بھی کرتے، خاص کر مالدار لوگ، اور ایسے مالدار لوگ کہ جو بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں اور رشتہ داروں کو نہیں چاہتے، بھائی کے بیٹے کو نہیں چاہتے، بھائی کو نہیں چاہتے، یہ صرف مال کی وجہ سے. میرے مرنے کے بعد اس کو چلے جائیں گے، محنت کر کے کمانا اور میرا مال اسے جانا. کیا اللہ دینا چاہتا ہے، تم روکنا چاہتے ہو، کتنا بڑا گناہ ہے جی. لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے یاد رکھیے اور زندگی میں ایسی غلطی مت کیجیے آپ کے 60 سال کی عبادت بیکار ہو جائے اور آپ کے لیے جہنم واجب ہو جائے. دوسروں کا حق مارنے والوں کو اللہ ایسے ہی سزا دیتے ہیں. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ ماریں، سب کو ان کا حق دینے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ آپ کا حق دے گا جنت کی شکل میں. اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.